بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور بھوت وادی۔ جنگل میں ایک عربی نسل کے گھوڑے پر ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر امرو حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نوجوان نے قیمتی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے سر پر شہزادوں جیسا مخصوص تاج بھی دکھائی دے رہا تھا، مگر اس نوجوان کی حالت بے حد خراب تھی۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور جسم پر زخموں کے جا بجا نشانات تھے، اور اس کا چہرہ بری طرح سے بگڑا ہوا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ بے حد تھکا ہوا اور پریشان ہے۔ امرو عیار صبح کی سیر کرتا ہوا اس جنگل میں آیا تھا۔ جنگل میں گھومتے ہوئے وہ تھک گیا تھا، اسی لیے وہ کچھ دیر سستانے کے بعد ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ امرو کو وہاں بیٹھے ابھی کچھ دیر ہی ہوئی ہوگی کہ اچانک اسے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی تو وہ چونک پڑا۔ دوسرے لمحے اس نے درخت کے درمیان سے گھوڑے پر سوار اس نوجوان کو آتے دیکھا۔ گھوڑا نہایت سست روی سے قدم اٹھا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر امرو فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ گھڑ سوار امرو عیار کی طرف ہی دیکھ رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ اپنا گھوڑا امرو کی طرف لا رہا تھا۔ نوجوان شہزادے کا رنگ زرد ہو رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں سی جمی ہوئی تھیں۔ امرو کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی تھی۔ پھر اس نے گھوڑا لا کر امرو کے سامنے روک دیا۔ اس سے پہلے کہ امرو اس سے کوئی بات کرتا، اچانک نوجوان شہزادہ گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ ارے ارے سنبھل کر! امرو نے اسے گھوڑے سے گرتے دیکھ کر بکھلاتے ہوئے کہا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ نوجوان شہزادہ زمین پر پڑا بری طرح سے کراہ رہا تھا۔ پانی! نوجوان شہزادے نے امرو کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی نحیف سی آواز میں کہا، پانی! او ہاں ہاں، میرے پاس پانی ہے، میں پلاتا ہوں تمہیں پانی، امرو نے کہا۔ اس نے فوراً زنبیل سے پانی کی چھاگل نکالی اور نوجوان شہزادے پر جھک گیا۔ چھاگل کا منہ کھول کر اس نے نوجوان شہزادے کے منہ سے لگا دیا۔ نوجوان شہزادہ یوں گٹا گٹ پانی پینے لگا جیسے وہ صدیوں سے پیاسا ہو۔ وہ آدھی سے زیادہ چھاگل کا پانی پی گیا تھا۔ پانی پی کر اس کا چہرہ کافی حد تک بحال ہو گیا تھا۔ بس بھائی بس، تمہارا شکریہ، اس نے ہاتھ سے شاگل ہٹاتے ہوئے کہا تو امرو نے اس کے منہ سے شاگل ہٹا لی۔ نوجوان شہزادہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں پچھلے 4 روز سے بھوکا ہوں۔ نوجوان شہزادے نے امرو کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو امرو نے چھاگل کا منہ بند کر کے اسے زنبیل میں رکھا اور زنبیل سے خشک میوے نکال کر اسے دے دیے۔ خشک میوے دیکھ کر نوجوان شہزادے کا چہرہ کھل اٹھا اور اس نے جلدی جلدی میوے کھانے شروع کر دیے۔ اس کا گھوڑا بھی گھاس چرتا ہوا ایک طرف چلا گیا تھا۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو تم کسی ملک کے شہزادے معلوم ہو رہے ہو؟ امرو نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، میں شہزادہ ہوں، ملک کامران کا شہزادہ۔ نوجوان شہزادے نے میوے کھاتے ہوئے کہا۔ اوہ، نام کیا ہے تمہارا؟ امرو نے اس سے پوچھا۔ بلال، میرا نام شہزادہ بلال ہے، اس نے کہا۔ ملک کامران تو یہاں سے ہزاروں میل دور ہے، تم اتنی دور سے اس جنگل میں کیسے آ گئے اور تمہاری یہ حالت؟ امرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے تم بتاؤ تم کون ہو اور اس سنسان اور ویران جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ شہزادہ بلال نے الٹا اس سے پوچھا۔ میں یمن سے آیا ہوں اور اس جنگل سے گزر کر بصرہ جا رہا تھا۔ چلتے چلتے تھک گیا تھا، اسی لیے کچھ دیر سستانے کے لیے رک گیا تھا، امرو نے بات بناتے ہوئے کہا۔ یمن سے بصرہ جا رہے تھے؟ او، بصرہ بھی تو یہاں سے بہت دور ہے، کیا تم وہاں پیدل جا رہے تھے؟ شہزادہ بلال نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرے پاس گھوڑا ہے، وہ گھاس چرنے کے لیے ادھر ادھر نکل گیا ہے، امرو نے کہا۔ او، پھر ٹھیک ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ شہزادہ بلال نے اس سے پوچھا۔ میں امرو عیار ہوں، خواجہ امرو عیار، امرو نے کہا تو اس کا نام سن کر شہزادہ بلال بری طرح سے اچھل پڑا۔
جیسے اسے اچانک کسی زہریلے ناگ نے کاٹ لیا ہو۔ تم عمرو عیار ہو؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر عمرو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیوں تم میرا نام سن کر اس قدر حیران کیوں ہو رہے ہو؟ عمرو نے حیران ہو کر کہا۔ نہیں نہیں، تم وہ عمرو عیار نہیں ہو سکتے، وہ عمرو عیار تو کوئی اور ہے، یقیناً وہ عمرو عیار کوئی اور ہے۔ شہزادہ بلال نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عمرو عیار کوئی اور ہے؟ کیا مطلب؟ تم کس عمرو عیار کی بات کر رہے ہو؟ عمرو نے کہا، میں عمرو عیار نامی آدمی سے ہی ملنے جا رہا ہوں، جو عیار الزماں، شعلہ تپا، برق نگہاں اور خود موت جادوگراں کہلاتا ہے، اور وہ سردار امیر حمزہ کا مصاحب خاص ہے۔ شہزادہ بلال نے کہا تو اس کی بات سن کر عمرو عیار چونک پڑا۔ تم اس عمرو عیار کو کیسے جانتے ہو اور اس سے کیوں ملنے جا رہے ہو؟ عمرو نے کہا۔ شہزادہ بلال کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ اس نے صرف عمرو عیار کا نام ہی سنا ہے، وہ اسے قطعی طور پر نہیں پہچانتا تھا۔ یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، تم نے میری بھوک پیاس مٹا کر میری مدد کی ہے، اس کا میں تمہارا دلی طور پر احسان مند ہوں۔ میرے پاس یہ چند سرخ موتی ہیں، یہ رکھ لو۔ یہ موتی دے کر میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا، تم نے میری مدد کی ہے، اسی لیے میں خوش ہو کر تمہیں یہ موتی انعام کے طور پر دینا چاہتا ہوں۔ شہزادہ بلال نے پہلو میں لٹکی ہوئی ایک پوٹلی اتاری اور اسے کھول کر اس میں سے ایک 3 خوبصورت سرخ موتی نکال کر عمرو عیار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ان موتیوں کو دیکھ کر عمرو عیار بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے فوراً شہزادہ بلال سے موتی جھپٹ لیے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان موتیوں کو دیکھنے لگا۔ موتی اخروٹ جتنے بڑے تھے اور ان میں تیز چمک تھی۔ یہ موتی تو سسار موتی ہے، دنیا کے سب سے بڑے اور نایاب ترین موتی۔ عمرو نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ سسار موتی ہیں، میرے پاس 10 موتی ہیں۔ یہ موتی میں عمرو عیار کو دینے جا رہا تھا، لیکن تم نے چونکہ مجھ پر احسان کیا ہے، اسی لیے ان میں سے 3 موتی میں خوشی سے تمہیں دے رہا ہوں، باقی 7 موتی میں عمرو عیار ہی کو جا کر دوں گا۔ مجھے اس سے ایک بہت ضروری کام لینا ہے، اگر مجھے اس عمرو عیار سے کام نہ لینا ہوتا تو میں یہ سارے موتی تمہیں دے دیتا۔ شہزادہ بلال نے پوٹلی بند کر کے دوبارہ اسے اپنے پہلو میں پٹکے میں اڑستے ہوئے کہا۔ شہزادہ بلال، اگر میں کہوں کہ میں وہی عمرو عیار ہوں جس سے تم ملنے جا رہے ہو تو؟ عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو شہزادہ بلال چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تو میں تمہاری بات پر بالکل بھی اعتبار نہیں کروں گا۔ شہزادہ بلال نے جواباً مسکرا کر کہا۔ کیوں اعتبار نہیں کرو گے تم؟ عمرو نے کہا۔ دیکھو دوست، میں جس عمرو عیار سے ملنے جا رہا ہوں وہ جادوگروں کا بہت بڑا دشمن ہے، وہ اب تک سینکڑوں جادوگروں اور جادوگرنیوں کو ہلاک کر چکا ہے، اور ایک ایسا انسان کم از کم تم جیسا دبلا پتلا اور بوڑھا تو نہیں ہو سکتا نا؟ وہ عمرو عیار یقیناً بے حد لمبا، چوڑا، طاقتور اور پہلوان جیسا ہوگا۔ شہزادہ بلال نے کہا تو عمرو عیار بے اختیار ہنس پڑا۔ اگر میں تمہیں یقین دلا دوں کہ میں ہی وہ عمرو عیار ہوں تو؟ عمرو نے کہا۔ تم مجھے کیسے یقین دلاؤ گے؟ شاید تم ان سرخ موتیوں کو دیکھ کر لالچ میں آ گئے ہو، میرے پاس مزید 7 موتی ہیں، شاید اسی لیے تم خود کو عمرو عیار ثابت کرنا چاہتے ہو۔ شہزادہ بلال نے منہ بنا کر کہا۔ رکو، میں ابھی آتا ہوں، تمہیں خود ہی مجھ پر یقین آ جائے گا کہ میں کون ہوں۔ عمرو نے کہا اور اٹھ کر ایک طرف چلا گیا۔ شہزادہ بلال نے اس سے کچھ کہنا چاہا مگر پھر وہ خاموش ہو گیا۔ عمرو عیار ایک طرف موجود جھاڑیوں کے پیچھے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جھاڑیوں کے پیچھے سے نکلا اور مسکراتا ہوا شہزادے کے پاس آ گیا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جسے دیکھ کر شہزادے کو سخت مایوسی ہوئی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ عمرو عیار یقیناً کوئی کمال اسے دکھائے گا۔ لے آئے تم اپنے عمرو عیار ہونے کا ثبوت؟ شہزادہ بلال نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، لے آیا ہوں، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے مجھ پر احسان نہ کیا ہوتا
تو میں تمہاری کوئی بات نہ سنتا، مگر خیر بولو کیا ثبوت ہے تمہارے عمر عیار ہونے کا؟ کیا تم ہی عمر عیار ہو جس سے ملنے میں اتنی دور سے یہاں آیا ہوں؟ شہزادہ بلال نے کہا۔ اس کا لہجہ بے حد ناخوشگوار تھا، جیسے اسے عمرو کی باتوں پر شدید کوفت ہو رہی تھی۔ تم یہاں شہزادی نیل رنگ کی وجہ سے آئے ہو نا؟ عمرو نے کہا۔ تو اس کی بات سن کر شہزادہ بلال بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اوہ، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تم شہزادی نیل رنگ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ شہزادہ بلال نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ شہزادی نیل رنگ تمہاری بیوی ہے۔ تم اپنی بیوی کے ساتھ کاغار کی سرسبز وادیوں کی طرف گئے تھے۔ تم دونوں باغ میں اپنے اپنے گھوڑوں پر سیر کر رہے تھے کہ اچانک شہزادی نیل کا گھوڑا بھٹک گیا اور اس نے بھڑک کر نہایت تیزی سے ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ تم گھبرا گئے اور تم نے شہزادی نیل رنگ کا گھوڑا روکنے کے لیے دیوانوں کی طرح اسے آوازیں دیتے ہوئے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑانے لگے، مگر شہزادی نیل رنگ کا گھوڑا بے حد تیز تھا۔ وہ باغ سے نکل کر ایک چٹیل میدان میں پہنچ گیا۔ تم بددستور اس کا تعاقب کر رہے تھے، مگر پھر شہزادی نیل رنگ کا گھوڑا شہزادی کو لے کر تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے باوجود تم نے اپنا گھوڑا نہیں روکا تھا۔ تم شہزادی کی تلاش میں گھوڑا دوڑاتے رہے، یہاں تک کہ تم چٹیل میدان کے آخری کونے تک پہنچ گئے۔ میدان کے دوسرے سرے پر سار کا جنگل تھا۔ تم اس جنگل میں داخل ہو گئے اور ہر جگہ شہزادی نیل رنگ کو ڈھونڈنے لگے۔ وہاں تمہیں اپنی شہزادی تو نہیں ملی، مگر وہاں تمہاری ملاقات ایک نیک بزرگ سے ہو گئی جنہوں نے جنگل میں رہنے کے لیے ایک جھونپڑی بنا رکھی تھی۔ اس نیک بزرگ نے تمہیں بتایا کہ شہزادی نیل رنگ کے گھوڑے پر جادو کر دیا گیا تھا۔ اس جادو کے اثر سے ہی گھوڑا شہزادی نیل رنگ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ نیک بزرگ نے یہ بھی بتایا کہ شہزادی نیل رنگ کے گھوڑے پر زنگورا نامی جادوگر نے جادو کیا تھا، جو یہاں سے ہزاروں میل دور نیلی پہاڑیوں کی بھوت وادی میں رہتا ہے۔ شہزادی نیل رنگ چونکہ بے حد خوبصورت ہے، اسی لیے زنگورا جادوگر نے اسے اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ اسی لیے اس نے جادو کے زور سے شہزادی نیل رنگ کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اب شہزادی نیل رنگ نیلی پہاڑیوں کے پاس بھوت وادی کے سیاہ محل میں موجود ہے، جہاں زنگورا جادوگر نے اسے اپنے پاس قید کر رکھا ہے، جو شہزادی نیل رنگ پر بے پناہ ظلم کر رہا ہے اور اس سے اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ کر اس سے شادی کر لے، مگر شہزادی نیل رنگ اس کے لیے راضی نہیں ہو رہی۔ نیک بزرگ نے تمہیں سرخ موتیوں کی پوٹلی دیتے ہوئے تم سے کہا تھا کہ اگر تم شہزادی نیل رنگ کو اس ظالم زنگورا جادوگر سے بچانا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں بصرہ جانا ہوگا۔ وہاں سردار امیر حمزہ کا ایک مصاحب خاص خواجہ عمرو عیار ہے، جو جادوگروں کا سب سے بڑا دشمن ہے اور ہزاروں جادوگروں اور جادوگرنیوں کو اپنی چالاکی، عیاری اور ذہانت سے ہلاک کر چکا ہے۔ اگر وہ مان جائے تو زنگورا جادوگر کو ہلاک کر کے اس کے چنگل سے شہزادی نیل رنگ کو بچا کر لا سکتا ہے۔ انہوں نے تمہیں میرے بارے میں ساری حقیقت بتا دی تھی۔ جب تک یہ تم سرخ موتی مجھے نہیں دو گے اس وقت تک شاید میں تمہارے کام کے لیے رضامند نہ ہو سکوں۔ چنانچہ تم وہاں سے موتیوں کی پوٹلی لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ جنگل، صحرا، میدانوں اور پہاڑی علاقوں سے گزرتے ہوئے اس طرف آ گئے۔ اس جنگل میں آتے ہی تمہاری حالت بے حد خراب ہو گئی۔ تمہارے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا تھا، جس سے تم خاصے کمزور ہو گئے تھے اور تھک گئے تھے۔ اس جنگل کے خاردار درختوں اور جھاڑیوں سے تمہارا لباس بھی پھٹ گیا اور تم زخمی بھی ہو گئے تھے۔ عمرو عیار کہتا چلا گیا۔ یہ سب باتیں اس نے جھاڑیوں کے پیچھے جا کر سنہری تختی سے معلوم کی تھیں۔ ساری باتیں سن کر شہزادہ بلال گنگ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ بت بنا آنکھیں پھاڑے عمرو کو دیکھے جا رہا تھا۔ او حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز!
اب مجھے یہ تو یقین آ گیا ہے کہ وہ عمرو عیار تم ہی ہو جس کے پاس مجھے نیک بزرگ نے بھیجا تھا، مگر یہ سب کچھ تم کیسے جان گئے؟ کیا تم جادوگر ہو؟ شہزادہ بلال نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، نہیں، میں جادوگر نہیں ہوں، مگر تم فکر نہ کرو، نیک بابا کا حکم ہے، اسی لیے میں تمہارا کام یہ ضرور کروں گا۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ سرخ موتی نیک بابا نے میری لالچی طبیعت سے بھیجے ہیں تو ایسا مت سوچنا، ان موتیوں کی مدد سے ہی میں اس ظالم جادوگر کو ہلاک کر سکتا ہوں۔ یہ سب میں نے کیسے معلوم کیا ہے؟ اس زنگورا جادوگر کو میں کیسے ہلاک کروں گا؟ اس کے بارے میں تم مجھ سے کچھ مت پوچھو، یہ میرا کام ہے اور میں اپنا کام کرنا بخوبی جانتا ہوں، عمرو نے کہا۔ او مگر شہزادہ بلال نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں شہزادے، میں نے کہا نا کہ تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے۔ تمہیں اپنی بیوی شہزادی نیل رنگ واپس چاہیے، وہ تمہیں واپس لا دوں گا۔ تم مجھے باقی سرخ موتی بھی دے دو، یہ میرے لیے بہت ضروری ہیں، اور تم یہاں سے سیدھے سردار امیر حمزہ کے لشکر میں چلے جاؤ، وہاں سردار امیر حمزہ سے مل کر انہیں ساری حقیقت بیان کر دینا، وہ تمہیں مہمان خانے میں رکھ لیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد شہزادی نیل رنگ کو تمہارے پاس واپس لا سکوں، اس کے لیے ظاہر ہے تمہیں میرا وہیں انتظار کرنا پڑے گا، عمرو عیار نے کہا۔ شہزادہ بلال چند لمحے خاموشی سے عمرو عیار کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے خواجہ عمرو عیار، تم کہہ رہے ہو تو میں تم سے کچھ نہیں پوچھتا، لیکن مجھے واقعی تم پر بے پناہ حیرت ہو رہی ہے، شہزادہ بلال نے کہا، اور اس نے پٹکے سے باقی 7 سرخ موتیوں کی پوٹلی بھی نکال کر عمرو کو دے دی، اور پھر اس نے اپنا گھوڑا لیا اور سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف روانہ ہو گیا۔ عمرو اس کے جانے کے بعد کافی دیر وہاں رکا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ شہزادہ بلال وہاں سے جا چکا ہے تو عمرو نے زنبیل کا منہ کھول دیا۔ محافظ بونے، باہر آؤ زنبیل سے، عمرو نے کہا تو اس کا ہم شکل بونا زنبیل سے اچک کر باہر آ گیا۔ حکم میرے آقا، زنبیل کے محافظ بونے نے اس کے سامنے ہوا میں معلق ہو کر اسے سلام کرتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، سنہری تختی نے مجھے ساری حقیقت بتا دی ہے۔ جنگل کے نیک بزرگ چاہتے ہیں کہ میں نہ صرف زنگورا جادوگر کی قید سے شہزادی نیل رنگ کو آزاد کرا کر لاؤں بلکہ اس جادوگر کو ہلاک بھی کر دوں، کیونکہ وہ جادوگر ظالم، بے رحم اور انتہائی شیطان جادوگر ہے، جس نے انسانوں کو اپنے جادو بڑھانے کے لیے بے پناہ نقصان پہنچایا ہے، اور وہ انسانوں کو بھوت وادی میں لا کر وہاں موجود بھوتوں کو ان کا خون پلاتا ہے۔ نیک بابا نے مجھے 10 سرخ موتی بھیجے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان 10 موتیوں سے ہی میں نہ صرف زنگورا جادوگر تک پہنچ سکتا ہوں بلکہ بھوت وادی کو بھی ان سرخ موتیوں سے فنا کر سکتا ہوں، اور زنگورا جادوگر کو بھی مجھے ہی ہلاک کرنا ہے۔ سنہری تختی نے نہ مجھے ان سرخ موتیوں کے استعمال کا طریقہ بتایا ہے اور نہ یہ بتایا کہ میں زنگورا جادوگر کو کیسے ہلاک کروں گا۔ اب تم بتاؤ میں یہ سب کیسے کروں گا؟ عمرو نے کہا، آقا، بھوت وادی کے بھوت زرد آنکھوں والے بڑے بڑے سیاہ پتھروں میں قید ہے، وہ دن رات پتھروں میں قید رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی انسان یا جانور اس وادی میں جاتا ہے تو آسمان سے ایک آگ اگلنے والا خوفناک سیاہ بھوت نمودار ہوتا ہے، جو وادی میں داخل ہونے والے انسان پر آگ برسا کر اسے جلا کر ہلاک کر دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ انسان ہلاک ہوتا ہے، پتھروں کے بھوت زندہ ہو کر اس انسان سے چمٹ جاتے ہیں اور اس کا جلا ہوا خون پینے کے ساتھ ساتھ اس کا گوشت بھی کھا جاتے ہیں۔ آپ اس وادی میں جائیں گے تو وہاں آپ کو زرد آنکھوں والے پتھروں میں قید بھوت دکھائی دیں گے، وہیں زنگورا جادوگر کا سیاہ محل ہے۔ جیسے ہی آپ وادی میں جائیں گے، آتشی سیاہ بھوت نمودار ہو کر آپ پر آگ برسائے گا۔ آپ کو نہ صرف اس سیاہ بھوت کی آگ سے بچنا ہوگا بلکہ اسے ہلاک بھی کرنا ہوگا۔ اس کے لیے آپ اپنا نیزہ، تلوار یا خنجر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
بہرحال نکیلی اور فولادی کوئی بھی چیز آپ جیسے ہی آگ اگلنے والے سیاہ بھوت کے منہ میں ماریں گے وہ فوراً فنا ہو کر غائب ہو جائے گا۔ آگ اگلنے والے بھوت کے فنا ہونے سے پتھر بنے بھوت زندہ ہو کر آپ پر حملہ کریں گے۔ آپ ان کے زندہ ہوتے ہی 10 کے 10 سرخ موتی ان پر پھینک دینا۔ موتی آپ کو اسی انداز میں پھینکنے ہوں گے کہ 10 کے 10 موتی کسی نہ کسی بھوت کے سر پر لگے۔ ان موتیوں کے سروں پر پڑتے ہی زرد آنکھوں والے بھوت ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے سامنے خود زنگورا جادوگر آئے گا۔ اس کے جادوئی حملوں سے بچتے ہوئے آپ کو بھی اس پر جوابی حملے کرنے ہوں گے۔ جب وہ ہلاک ہو جائے گا تو اس کا سیاہ محل خود بخود غائب ہو جائے گا اور شہزادی نیل رنگ بھی خود ہی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ محافظ بونے نے امرو کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ امرو نے اس سے مزید چند باتیں پوچھیں اور پھر وہ زنگورا جادوگر کی بھوت وادی میں جانے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ اس نے زنبیل سے سنہری جوتیاں نکال کر پہنی، دائیں ہاتھ کی انگلی میں طلسم شکن انگوٹھی پہنی اور پھر اس نے زنبیل سے ایک نیزہ نکال لیا۔ مجھے بھوت وادی میں پہنچا دو محافظ بونے، امرو نے کہا اور پھر اس نے محافظ بونے کے کہنے پر آنکھیں موند لیں۔ اسی لمحے امرو کو جھٹکا لگا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین غائب ہوئی اور وہ لڑکھڑایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گر پڑتا اچانک اس کے پیروں کے نیچے ٹھوس زمین آ گئی۔ جیسے ہی امرو کے پیروں کے نیچے زمین آئی اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور پھر خود کو جنگل کی بجائے ایک بڑی اور کھلی وادی میں دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ سامنے بڑی بڑی نیلی پہاڑیاں تھیں جن کے قریب سیاہ رنگ کا ایک بڑا سا محل تھا۔ محل کے گول دروازے سے سیڑھیاں سی اوپر کو جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک طرف سیاہ رنگ کے پتھروں کا ڈھیر سا لگا ہوا تھا، ان پتھروں پر زرد رنگ کی بڑی بڑی آنکھیں بنی ہوئی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ زندہ آنکھیں ہوں اور امرو عیار کی طرف دیکھ رہی ہوں۔ امرو ابھی ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک آسمان پر ایک زوردار کڑاکا ہوا۔ امرو نے چونک کر دیکھا تو اسے آسمان پر موجود بادلوں سے سیاہ رنگ کی ایک بھیانک اور انتہائی خوفناک مخلوق سی نکلتی دکھائی دی۔ اس مخلوق کا منہ بہت بڑا تھا اور اس کے کھلے ہوئے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ سیاہ بھوت تھا۔ اسی لمحے بھوت نے اپنا سر جھکایا اور اس کا منہ عین امرو کے اوپر آ گیا۔ دوسرے لمحے اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلے مگر امرو فوراً چھلانگ لگا کر ایک طرف ہو گیا۔ بھوت کے منہ سے نکلنے والے شعلے عین اسی جگہ گرے جہاں ایک لمحہ قبل امرو کھڑا تھا۔ امرو نے اچھل کر اس سیاہ بھوت کو نیزہ مارنے کی کوشش کی مگر سیاہ بھوت نے اپنا منہ پیچھے کر لیا۔ امرو کا وار خالی گیا تھا۔ سیاہ بھوت نے پھر سر گھمایا اور جھک کر امرو پر آگ کے شعلے پھینکے مگر امرو نے فوراً ایک طرف چھلانگ لگاتے ہوئے اپنا جسم موڑا اور اس نے دانت کچکچاتے ہوئے نیزہ اوپر کر دیا۔ سیاہ بھوت کے منہ سے نکلنے والی آگ امرو کے عقب میں زمین پر پڑی اور امرو نے چونک کر خود کو بچاتے ہوئے ایک خاص انداز میں اچھل کر نیزہ اٹھایا تھا۔ نیزے کی انہی سیاہ بھوت کے منہ میں گھس گئی تھی۔ اسی لمحے اچانک سیڑھیوں پر ایک سیاہ انسان دکھائی دیا۔ نیزہ جیسے ہی سیاہ بھوت کے منہ پر لگا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سیاہ بھوت اچانک دھواں بن کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اوہ یہ کیا، اس آدمزاد نے ہمارے آقا بھوت کو فنا کر دیا ہے۔ جلدی کرو، زندہ ہو جاؤ پتھر کے بھوتو، اس آدمزاد کو فوراً پکڑ لو اور اس کے ٹکڑے اڑا دو۔ محل کی سیڑھیوں پر کھڑے انسان نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے زرد آنکھوں والے پتھروں میں حرکت ہوئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ بھوت بن گئے اور خوفناک آوازوں سے چیختے ہوئے وہ ہاتھ پھیلا کر امرو عیار کی طرف بڑھے۔ امرو نے فوراً نیزہ ایک طرف پھینکا اور زنبیل سے شہزادہ بلال کی دی ہوئی پوٹلی نکال لی۔ اس نے پوٹلی سے 10 سرخ موتی نکالے اور پھر اس نے وہ موتی اپنی طرف آتے ہوئے زرد آنکھوں والے بھوتوں کی طرف اچھال دیے۔ موتی ہوا میں بلند ہو کر عین ان بھوتوں کے سروں پر گرے۔ اچانک خوف اور دل دہلا دینے والے دھماکے ہوئے
اور زرد آنکھوں والے بھوت دھواں بن کر وہاں سے غائب ہوتے چلے گئے۔ اوہ اوہ، کون ہو تم آدمزاد؟ تم نے میرے آقا بھوت کو اور باقی تمام بھوتوں کو بھی فنا کر دیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سیڑھیوں پر کھڑے سیاہ انسان نے زرد آنکھوں والے سیاہ بھوتوں کو فنا ہوتے دیکھ کر بری طرح سے چیختے ہوئے کہا اور بھاگتا ہوا امرو کی طرف بڑھا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر امرو نے فوراً زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ آنے والا سیاہ انسان زنگورا جادوگر تھا۔ اس نے آتے ہی امرو عیار پر جادوئی حملے کرنے شروع کر دیے تھے، لیکن امرو نے چونکہ طلسم شکن انگوٹھی پہن رکھی تھی، اسی لیے اس پر زنگورا جادوگر کا کوئی جادو کارگر نہ ہو رہا تھا۔ اپنے وار ناکام ہوتا دیکھ کر زنگورا جادوگر گھبرا گیا۔ اس نے ہوا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑی اور بھاری تلوار آ گئی۔ وہ بری طرح سے گرجتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے بھاری تلوار سے یک لک امرو عیار پر حملہ کر دیا، اور پھر اس کا اور امرو عیار کا تلوار بازی کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ زنگورا جادوگر انتہائی غصے سے اچھل اچھل کر اور پوری قوت سے امرو پر تلوار برسا رہا تھا، مگر اس کے مقابلے پر کوئی عام انسان نہیں بلکہ امرو عیار تھا، جس پر اس کے کسی جادو کا جب کوئی اثر نہیں ہوا تھا تو بھلا اس جادوگر کی تلوار اس پر کیا اثر کرتی؟ وہ پینتھرے بدل بدل کر زنگورا جادوگر کا مقابلہ کرتا رہا، اور پھر موقع ملتے ہی اس نے تلوار کا بھرپور ہاتھ مار کر زنگورا جادوگر کی گردن اڑا دی۔ یوں ہی زنگورا جادوگر کا سر کٹ کر گرا۔ اچانک وہاں تاریکی چھا گئی، پھر اندھیرے میں زنگورا جادوگر کے بین کرنے کی آواز سنائی دی۔ اوہ، مارا مجھے امرو عیار نے، میں زنگورا جادوگر تھا۔ اس آواز کے ختم ہوتے ہی وہاں روشنی پھیل گئی۔ اب وہاں نہ بھوت تھے، نہ زنگورا جادوگر، اور نہ ہی اس کا سیاہ محل۔ امرو کے سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جو حیران، پریشان اور بے حد خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ اس کے قریب ایک بڑا سا صندوق پڑا تھا جس کا ڈھکن کھلا ہوا تھا، اور صندوق میں ویسے ہی سرخ موتی بھرے ہوئے تھے جیسے امرو عیار کو شہزادہ بلال نے دیے تھے۔ اس قدر موتی دیکھ کر امرو دیوانہ وار صندوق کی طرف بڑھا اور انہیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگا۔ آقا، یہ موتی اس جادوگر کے تھے جسے آپ نے ہلاک کیا ہے۔ نیک بابا نے زنگورا جیسے شیطان جادوگر ہلاک ہلا کرنے کے انعام کے طور پر یہ تمام موتی آپ کو دے دیے ہیں۔ اچانک امرو نے محافظ بونے کی آواز سنی تو اس کی بات سن کر امرو خوشی سے نہال ہو گیا۔ اس نے جلدی جلدی سارے موتی اپنی زنبیل میں ڈال لیے۔ پھر اس نے حیران پریشان کھڑی شہزادی نیل رنگ کو ساری حقیقت بتائی تو وہ خوش ہو گئی، اور اس نے جان بچانے پر امرو کا بے حد شکریہ ادا کیا، اور امرو عیار اسے لے کر وہاں سے غائب ہو گیا تاکہ وعدے کے مطابق اسے شہزادہ بلال کے حوالے کر سکے جو سردار امیر حمزہ کے لشکر میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گھوڑے کی زوردار ہنہناہٹ سن کر امرو عیار کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اس وقت گھوڑے کی کمر پر اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے دونوں ہاتھ گھوڑے کی گردن کے گرد باندھے ہوئے تھے، اور گھوڑا آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھا جا رہا تھا۔ امرو عیار چونکہ بے حد تھک چکا تھا، اسی لیے اس انداز میں بیٹھتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ امرو عیار پچھلے 2 روز سے ایک انتہائی خوفناک صحرا میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ وہ ایک ضروری کام سے ایک ہمسایہ ملک جا رہا تھا۔ چونکہ اسے وہاں تک پہنچنے کی بے حد جلدی تھی، اسی لیے اس نے سیدھے اور عام راستے سے جانے کی بجائے ایک اور راستے سے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ راستہ مختصر ہوگا اور وہ جلد از جلد وہاں تک پہنچ جائے گا، لیکن وہ راستہ بھول کر ایک صحرا میں داخل ہو گیا، اور آج اسے اس صحرا میں بھٹکتے ہوئے 2 روز ہو گئے تھے۔ اس کے پاس چونکہ 1 روز کا کھانا اور پینے کا پانی تھا، اسی لیے 1 روز تک تو اس کا گزارا ہو گیا، اور گھوڑا بھی 1 روز بغیر پانی پیے اطمینان سے چلتا رہا کیونکہ اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ لیکن آج دوسرے روز تو گھوڑے کی حالت بھی بے حد خراب ہو گئی تھی،
اور عمرو یار بھی بھوکا پیاسا گھوڑے کی پشت پر بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف دور دور تک ریت اور ریتلے ٹیلے ہی نظر آ رہے تھے، نہ کہیں کوئی درخت تھا اور نہ ہی کوئی جھاڑی۔ یہ تو غنیمت تھا کہ موسم سردیوں کا تھا، ورنہ اگر موسم گرمیوں کا ہوتا تو شاید گرمی ہی کب کی عمرو یار اور گھوڑے کو ہلاک کر چکی ہوتی۔ عمرو کی حالت رفتہ رفتہ خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی، لیکن گھوڑے کی زوردار ہنہناہٹ سن کر عمرو یار چونک کر سیدھا ہوا اور دوسرے لمحے اس کے منہ سے بھی بے اختیار مسرت بری چیخ نکل گئی۔ دور سامنے ایک نخلستان نظر آ رہا تھا، جہاں کھجوروں کے گھنے درخت اور ایک چشمہ موجود تھا۔ گھوڑا بھی اس نخلستان کو دیکھ کر ہی ہنہنایا تھا۔ عمرو نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ نخلستان پہنچ گیا۔ گھوڑا سیدھا چشمے پر جا کر رکا اور اس نے گردن جھکا کر پانی پینا شروع کر دیا، کیونکہ وہ 2 روز سے پیاسا تھا۔ عمرو بھی گھوڑے سے نیچے اترا اور چشمے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے بھی جی بھر کر ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیا اور پھر وہ ایک کھجور کے درخت پر چڑھ گیا۔ پکی ہوئی کھجوروں کے گوشے لٹک رہے تھے۔ عمرو نے زنبیل سے خنجر نکال کر کھجوروں سے بھرے ہوئے 4-5 گوشے کاٹ کر نیچے پھینکے، تاکہ گھوڑا انہیں کھا کر اپنا پیٹ بھرے، اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے جلدی جلدی پکی ہوئی کھجوریں کھانی شروع کر دیں۔ جب بھوک کچھ کم ہوئی تو اس نے خنجر سے ایک بڑا گوشہ کاٹ کر نیچے پھینکا اور خود بھی تیزی سے نیچے اتر آیا۔ نیچے اتر کر اس نے گوشہ اٹھایا اور چشمے کے کنارے بیٹھ کر وہ کھجوریں کھانے میں مصروف ہو گیا۔ جب اس کا پیٹ پوری طرح بھر گیا تو اس نے مزید پانی پیا اور پھر وہیں چشمے کے کنارے ہی آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ لیکن پھر ایک نسوانی چیخ سن کر وہ بے اختیار اٹھ بیٹھا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک بار پھر اسے چیخ سنائی دی اور اس بات اسے معلوم ہو گیا کہ یہ چیخ ایک جھاڑی کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور دوڑتا ہوا اس جھاڑی کے پیچھے گیا تو دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جھاڑی کے پیچھے ایک خوبصورت لڑکی رسیوں سے بندھی پڑی ہوئی ہے اور ایک خوفناک اژدہا اس کے سامنے بیٹھا پھنکار رہا تھا۔ لڑکی کے چہرے پر بے پناہ دہشت تھی اور وہ اس سانپ کی وجہ سے رو رہی تھی، لیکن جیسے ہی عمرو وہاں پہنچا، سانپ تیزی سے پلٹا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ریت کے ٹیلوں میں غائب ہو گیا۔ تم کون ہو؟ عمرو یار نے حیران ہو کر لڑکی سے پوچھا۔ اوہ تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں تو مایوس ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے تمہیں رحمت کا فرشتہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ اس لڑکی نے حیرت اور مسرت کے ملے جلے لہجے میں کہا، میں تو راستہ بھٹک کر یہاں آیا ہوں، لیکن مجھے تو معلوم نہ تھا کہ تم یہاں بندھی ہوئی ہو۔ کس نے باندھا ہے تمہیں؟ عمرو یار نے کہا، پہلے مجھے کھولو، میں گزشتہ 2 روز سے اسی حالت میں پڑی ہوں، نہ میں نے کچھ کھایا ہے اور نہ پیا ہے، اور بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے مجھ پر بے ہوشی طاری تھی۔ مجھے تمہارے متعلق علم ہی نہ تھا، یہ تو اس خوفناک اژدہے کی وجہ سے میں پورا زور لگا کر چیخی تھی، اور اب تمہیں دیکھ کر خوشی کی وجہ سے مجھ میں اتنی ہمت آ گئی کہ میں تم سے باتیں کر رہی ہوں۔ اس لڑکی نے کہا تو عمرو یار نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی رسیاں کھول دیں۔ لڑکی کی حالت واقعی اس قدر خستہ ہو رہی تھی کہ وہ از خود اٹھ کر بھی نہ کھڑی ہو سکتی تھی۔ عمرو یار نے سہارا دے کر اسے اٹھایا اور پھر وہ اسے چشمے کے قریب لے آیا۔ اس نے اسے پہلے تھوڑا سا پانی پلایا، پھر پکی ہوئی کھجوریں کافی ساری کھلائیں۔ اس کے بعد اس نے اسے جی بھر کر پانی پینے کی اجازت دی۔ کھانے پینے کے بعد اس لڑکی کی حالت سنبھل گئی اور اس میں قوت اور توانائی آ گئی۔ اب تم مجھے اپنے متعلق بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئی ہو، اور کس نے تمہیں یہاں باندھ کر پھینکا ہے؟ عمرو یار نے کہا، میرا نام پھول شہزادی ہے، میں ایک دور دراز کے ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ میری شادی ایک شہزادے سے ہو رہی تھی کہ اچانک وہاں ایک خوفناک سانپ آ گیا اور اس نے شہزادے کو ڈس لیا اور شہزادہ بے ہوش ہو گیا۔ مجھے جب پتہ چلا تو غم کی وجہ سے میں بھی بے ہوش ہو گئی
اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک ویران سے کھنڈر میں موجود تھی اور ایک انتہائی خوفناک شکل والا جادوگر وہاں کھڑا تھا۔ اس جادوگر نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنا سانپ بھیج کر شہزادے کو ہلاک کرا دیا ہے اور اپنا غلام بیچ کر اس نے مجھے وہاں سے اٹھوا لیا ہے اور اب وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں یہ سن کر بے حد پریشان ہوئی اور میں نے اس سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر وہ جادوگر غصے میں آ گیا۔ اس نے اپنے غلام دیو کو بلایا جس کے جسم کا رنگ سبز ہے اور جس کے سر پر ایک لمبی سی چوٹی ہے۔ جادوگر نے غلام دیو کو حکم دیا اور وہ مجھے اٹھا کر کسی صحرائی نخلستان میں باندھ کر پھینک دے، اور مجھے اس نے کہا کہ جب 2-3 روز تک میں بھوکی پیاسی بندی ہوئی وہاں رہوں گی تب مجھے سمجھ آ جائے گی، اور 3 روز بعد میرا غلام دیو وہاں آئے گا۔ اگر میں نے پھر شادی سے انکار کیا تو غلام دیو پھر واپس چلا جائے گا اور میں اسی طرح بھوکی پیاسی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں گی، اور اگر میں شادی پر رضامند ہو گئی تو غلام دیو مجھے اٹھا کر واپس لے آئے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس غلام دیو نے مجھے باندھ کر اٹھا کر یہاں پھینکا اور واپس چلا گیا، اور میں یہاں بھوکی پیاسی پڑی ہوئی تھی کہ تم آ گئے۔ پھول شہزادی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، پھر اب تم کیا چاہتی ہو؟ امرو عیار نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے کسی طرح واپس میرے ماں باپ تک پہنچا دو۔ میں تمہیں انعام دوں گی اور میرے ماں باپ بھی تمہیں انعام دیں گے۔ پھول شہزادی نے کہا، لیکن تم نے اپنا ملک جو بتایا ہے وہ تو یہاں سے بہت دور ہے، اور وہ غلام دیو تو ہمیں راستے میں ہی پکڑ لے گا، اور اگر میں نے تمہیں وہاں پہنچا بھی دیا تب بھی غلام دیو تمہیں وہاں سے دوبارہ اٹھا کر لے جائے گا۔ امرو نے جواب دیتے ہوئے کہا، او ہاں، پھر میں کیا کروں؟ پھول شہزادی نے پریشان ہو کر کہا، اور دوسرے لمحے وہ پھر رونے لگی۔ ارے ارے، رونے کی ضرورت نہیں ہے، سنو، جب تک اس جادوگر اور اس غلام دیو کو ہلاک نہ کیا جائے تب تک تمہاری جان اس مصیبت سے نہیں چھوٹ سکتی، اور میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ امرو نے کہا، اور پھول شہزادی چونک کر امرو عیار کو دیکھنے لگی۔ تم کیسے کر لو گے؟ کیا تم بھی جادوگر ہو؟ پھول شہزادی نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں جادوگر نہیں ہوں بلکہ جادوگروں کی موت ہوں۔ میرا نام خواجہ امرو ہے اور میں عیار الزماں ہوں۔ امرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھول شہزادی خوشی سے بے اختیار اچھل پڑی۔ او پھر تو میری قسمت واقعی عروج پر ہے۔ جلدی سے اس جادوگر اور اس کے غلام دیو کا خاتمہ کر دو۔ پھول شہزادی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، وہ تو میں کر دوں گا، لیکن میری عادت ہے کہ میں بغیر انعام کیے کوئی کام نہیں کرتا۔ امرو عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم جتنا انعام کہو گے میں تمہیں دوں گی۔ میرا باپ بادشاہ بھی تمہیں انعام دے گا، تم انعام کی فکر مت کرو۔ پھول شہزادی نے جواب دیا، لیکن میں کچھ انعام پیشگی بھی لیا کرتا ہوں۔ امرو بغیر دولت حاصل کیے بلا کہاں کوئی کام کرنے والا تھا۔ میرے پاس ایک انتہائی قیمتی ہیرا موجود ہے جو میں ہمیشہ اپنے لباس میں چھپا کر رکھتی ہوں، میں وہ تمہیں دے دیتی ہوں۔ پھول شہزادی نے کہا، اور پھر اس نے اپنے لباس کے اندر چھپی ہوئی ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال لی اور اسے کھول کر امرو عیار کی طرف بڑھا دیا۔ امرو نے جب ڈبیا میں موجود ہیرا دیکھا تو وہ بے اختیار خوشی سے اچھل پڑا۔ ہیرا واقعی بے حد قیمتی تھا۔ امرو نے پھول شہزادی کے ہاتھ سے ہیرا جھپٹا اور اسے اچھی طرح دیکھ کر اس نے ڈبیا بند کی اور پھر اپنی زنبیل میں ڈال لی۔ اب اس کے چہرے پر مسرت کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ اب میری بات غور سے سنو، ہم نے عیاری سے اس جادوگر اور غلام دیو کا خاتمہ کرنا ہے۔ میں تمہیں دوبارہ رسیوں سے باندھ دیتا ہوں۔ جب وہ غلام دیو آئے تو تم اس سے کہنا کہ تم جادوگر سے شادی پر رضامند ہو۔ اس طرح غلام دیو تمہیں اٹھا کر جادوگر کے پاس لے جائے گا۔ میں خفیہ طور پر تمہارے پیچھے آ جاؤں گا، اور پھر تم اس جادوگر سے پوچھنا کہ اس کی جان کس میں ہے، اور اس سے شادی کے لیے 1 ماہ کی مہلت لے لینا۔ میں اس 1 ماہ کے دوران اس چیز کو حاصل کر لوں گا جس میں اس جادوگر کی جان ہے، اور پھر اس جادوگر کو ہلاک کر دیں گے۔ امرو عیار نے اپنی پرانی ترکیب پھول شہزادی کو بتاتے ہوئے کہا،
یہ تو بات میں تمہیں ابھی بتا سکتی ہوں۔ جب اس جادوگر نے مجھ سے شادی کی بات کی اور میں نے انکار کر دیا تو اس جادوگر نے وجہ پوچھی۔ اس کے اصرار پر مجھے اور تو کچھ نہ سوجا، میں نے یہ بہانہ کر دیا کہ وہ بوڑھا آدمی ہے، جلد مر جائے گا اور میں بیوہ ہو جاؤں گی۔ اس پر اس جادوگر نے قہقہ لگاتے ہوئے بتایا کہ وہ اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک غلام دیو کا خاتمہ نہ کر دیا جائے، کیونکہ اس نے اپنی جان غلام دیو کے جسم میں چھپا رکھی ہے، اور یہ غلام دیو اس قدر طاقتور ہے کہ اس سے بڑا طاقتور دیو بھی نہیں لڑ سکتا۔ اس پر میں نے مزید کہا کہ ہو سکتا ہے کسی وقت یہ غلام دیو بیماری یا کسی اور وجہ سے مر جائے، موت تو سب کو آنی ہے۔ تو اس جادوگر نے بتایا کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس غلام دیو کی بے پناہ طاقت کا راز ایک خوفناک اژدہے میں ہے، اور وہ اژدہا ایک ویرانے میں رہتا ہے اور وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ پھول شہزادی نے کہا، او پھر تو پہلے اس اژدہے کا خاتمہ کرنا ہوگا، اس کا خاتمہ کر کے پھر ہمیں غلام دیو کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اور غلام دیو کے ہلاک ہونے پر وہ جادوگر ہلاک ہوگا۔ اسی لیے مہلت تو چاہیے، تم بے فکر رہو۔ اگر تم نے پیشگی انعام دے دیا ہے، اب میں انشاءاللہ اس جادوگر کا خاتمہ ضرور کر دوں گا۔ عمرو عیار نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، جیسا تم کہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن خیال رکھنا اگر تم نے مہلت کے دوران اس جادوگر اور غلام دیو کا خاتمہ نہ کیا تو میں خودکشی کر لوں گی، لیکن اس بدصورت اور بوڑھے جادوگر سے شادی ہرگز نہیں کروں گی، اور اگر تم نے اس کا خاتمہ کر دیا تو یقین کرو تمہیں اتنا انعام دوں گی کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھول شہزادی نے کہا، بالکل کروں گا ان کا خاتمہ۔ عمرو نے کہا، اور پھر ایک روز بعد جب اس غلام دیو کے آنے کا وقت ہوا تو عمرو نے پھول شہزادی کو اسی جھاڑی کے پیچھے بٹھا کر دوبارہ رسی سے باندھ دیا، اور خود اس نے چادر سلیمانی نکال کر اوڑھ لی۔ پھول شہزادی نے جب عمرو کو چادر سلیمانی اوڑھ کر غائب ہوتے دیکھا تو وہ بے حد حیران ہوئی۔ ارے ارے تم کہاں چلے گئے ہو؟ پھول شہزادی نے حیران ہوتے ہوئے کہا، میں یہی ہوں شہزادی، لیکن اب مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی اس غلام دیو کی پشت پر سوار ہو جاؤں گا، بس تم نے وہی کچھ کرنا ہے جو کچھ میں نے کہا ہے۔ عمرو نے جواب دیا تو شہزادی خوش ہو گئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد آسمان پر سائیں سائیں کی تیز آواز ابھری، اور عمرو نے اوپر دیکھا تو اسے آسمان پر ایک سبز رنگ کا بڑا سا اور انتہائی طاقتور دیو آتا دکھائی دیا۔ دیو کے سر پر ایک لمبی سی چوٹی ہوا میں لہرا رہی تھی۔ عمرو سمجھ گیا کہ یہی وہ جادوگر کا غلام دیو ہے۔ غلام دیو ہوا میں اڑتا ہوا سیدھا پھول شہزادی کے قریب آ کر زمین پر اترا۔ اب بتاؤ شہزادی، کیا تم آقا جادوگر سے شادی کرنے پر تیار ہو؟ غلام دیو نے داڑتے ہوئے کہا، ہاں مجھے اپنے آقا جادوگر کے پاس لے چلو۔ شہزادی نے جواب دیا تو غلام دیو بے حد خوش ہوا۔ اس نے جلدی سے شہزادی کی رسیاں کھول کر اسے آزاد کیا اور خود زمین پر ہاتھ آگے رکھ کر بیٹھ گیا۔ میری پشت پر بیٹھ جاؤ شہزادی، غلام دیو نے کہا، اور شہزادی اس کی پشت پر بیٹھ گئی۔ عمرو بھی ساتھ ہی بیٹھا۔ چونکہ عمرو ویسے بھی دبلا پتلا آدمی تھا، پھر اس نے چادر سلیمانی اوڑھ رکھی تھی، اس لیے وہ غلام دیو کو نظر بھی نہ آ رہا تھا، اور دیو کو اس کے بیٹھنے کا احساس بھی نہ ہوا، اور وہ فضا میں کسی پرندے کی طرح اڑتا چلا گیا۔ عمرو عیار اور پھول شہزادی دونوں اطمینان سے اس کی پشت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد غلام دیو ایک ویران علاقے میں ایک کھنڈر کے سامنے جا کر اتر گیا، اور ایک بار پھر پہلے کی طرح بیٹھ گیا۔ عمرو فوراً ہی اس کی پشت سے اترا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ پھول شہزادی بھی نیچے اتر آئی۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں آقا کے سامنے پیش کروں، غلام دیو نے کہا، اور ایک کھنڈر کی طرف بڑھ گیا، لیکن عمرو اس کے ساتھ نہ گیا۔ اسے اس سانپ کی تلاش تھی جس میں اس غلام دیو کی طاقت کا راز تھا۔ جب سارا علاقہ چھان مارنے کے باوجود اسے کوئی سانپ نظر نہ آیا تو اس نے زنبیل سے مقدس گڑیا نکالی اور اس نے اس سانپ کے بارے میں پوچھا۔
آقا عمرو، وہ سانپ یہاں سے کئی فرلانگ دور ایک ویرانے میں رہتا ہے۔ تم شمال کی طرف منہ کر کے سیدھے چلو گے تو وہاں پہنچ جاؤ گے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ وہ پھول شہزادی کا منگیتر شہزادہ فیروز اس سانپ کو مارنے کے لیے اس ویرانے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مقدس گڑیا نے جواب دیا، شہزادے کو تو سانپ نے کاٹ لیا تھا، کیا وہ زندہ بچ گیا ہے؟ اور اسے کیسے پتا چلا کہ اس سانپ کو مارنے سے شہزادی کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ سانپ نے اسے صرف بے ہوش کیا تھا، کیونکہ وہ جادو کا سانپ تھا، اور جادو کا سانپ کا اثر بادشاہوں اور شہزادوں پر نہیں ہوتا۔ پھر شہزادے نے اپنی منگیتر شہزادی کو حاصل کرنے کے لیے نجومیوں سے حساب کروایا، اور نجومیوں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے، اور شہزادہ اس مہم پر چل پڑا ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ گڑیا نے جواب دیا، اگر میں شہزادے کو بچا لوں تو کیا وہ مجھے انعام دے گا؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ ہاں، وہ بے حد اچھا اور سخی شہزادہ ہے، وہ تمہیں بہت انعام دے گا، مقدس گڑیا نے جواب دیا، اور عمرو نے خوش ہو کر گڑیا کو واپس زنبیل میں ڈالا، اور پھر وہ تیزی سے شمال کی طرف چل پڑا۔ اسے پھول شہزادی کی فکر نہ تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شہزادی نے جادوگر سے 1 ماہ کی مہلت مانگی ہوگی، اور جادوگر نے خوش ہو کر اسے مہلت دے دی ہوگی۔ کافی دیر چلنے کے بعد جیسے ہی عمرو ایک ویرانے میں داخل ہوا، اس نے دور سے ایک خوبصورت شہزادے کو بھی ویرانے میں داخل ہوتے دیکھا۔ اسی لمحے ایک بڑی سی کھو میں سے ایک خوفناک اژدہا پھنکارتا ہوا باہر آ گیا۔ اژدہے کی لمبی سی 2 شاخہ سرخ زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ عمرو عیار اس شہزادے کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہی شہزادہ فیروز ہے۔ عمرو عیار نے دیکھا کہ شہزادے نے جیسے ہی اس خوفناک اژدہے کو دیکھا، وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے خنجر ہاتھ میں لے لیا تھا، لیکن ظاہر ہے اتنا بڑا اژدہا ایک معمولی سے خنجر سے تو ہلاک نہیں ہو سکتا تھا۔ شہزادہ جوش و خروش سے اژدہے کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اژدہا کنڈلی مارے ہوئے تھا، اس کا آدھے سے زیادہ جسم ہوا میں اٹھا ہوا تھا۔ شہزادے نے اس کے قریب پہنچتے ہی نعرہ مار کر خنجر سے اس پر حملہ کر دیا، لیکن اس حملے کا اژدہے پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اس نے انتہائی پھرتی سے شہزادے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب شہزادہ اس کی کنڈلی میں پھنسا کھڑا تھا، اور سانپ تیزی سے اس کے جسم کے گرد بل دیتا جا رہا تھا۔ عمرو سمجھ گیا کہ اب اگر اس نے شہزادے کی مدد نہ کی تو یہ اژدہا شہزادے کو ہلاک کر دے گا، اور اگر شہزادہ ہلاک ہو گیا تو پھر وہ اسے انعام کیسے دے گا؟ عمرو نے جلدی سے چادر سلیمانی اتار کر زنبیل میں ڈالی تاکہ شہزادہ اسے دیکھ سکے، اور اسے معلوم ہو سکے کہ اسے اژدہے سے کس نے بچایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے زنبیل میں سے سانپ مار 2 شاخہ لکڑی نکال لی، اور شہزادے اور سانپ کی طرف دوڑ پڑا۔ بے فکر رہو شہزادے، میں تمہیں بچانے آ گیا ہوں، شہزادے کے عقب میں پہنچ کر عمرو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر 2 شاخہ لکڑی سانپ کے سر میں پھنسا دی۔ جیسے ہی لکڑی اس سانپ کی گردن میں پھنسی، وہ خود بخود تنگ ہونے لگی، اور سانپ نے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے تیزی سے زمین پر سر مارنا شروع کر دیا، اور شہزادے کے گرد موجود اس کے جسم کے بل بھی ڈھیلے ہو کر کھلنے لگ گئے، اور شہزادہ جو بری طرح لپٹا ہوا تھا، آزاد ہوتے ہی اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔ وہ حیرت سے عمرو کو دیکھ رہا تھا، پھر اس کی نظریں سانپ پر جم گئی جو اب بری طرح تڑپ رہا تھا۔ لکڑی کی دونوں شاخیں مسلسل اور تیزی سے خود بخود اکٹھی ہوتی چلی گئیں، اور سانپ باوجود سر توڑ کوششوں کے اس لکڑی سے نجات حاصل نہ کر سکا۔ عمرو جانتا تھا کہ وہ سانپ لاکھ کوشش کرے اب بچ نہیں سکتا، کیونکہ یہ لکڑی اسے ایک مشہور سپیرے نے انعام کے طور پر دی تھی۔ یہ لکڑی ایک ایسے درخت کی تھی جو 1000 سال بعد کسی نامعلوم جزیرے پر پیدا ہوتا تھا، اور یہ سانپ مار درخت کہلاتا ہے۔ بڑے سے بڑا اور طاقتور سے طاقتور سانپ بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اور پھر وہی ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے لکڑی کی دونوں شاخیں پوری طرح ایک دوسرے سے مل گئیں، اور سانپ کی گردن کچلی گئی، اور سانپ تڑپ تڑپ کر آخر کار ہلاک ہو گیا۔
جیسے ہی وہ ہلاک ہوا، لکڑی دوبارہ اپنی اصلی شکل میں آ گئی اور عمرو نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور پھر اسے واپس اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ مبارک ہو شہزادہ فیروز، تمہاری جان میں نے بچا دی ہے، ورنہ یہ اژدہا تمہیں مار ڈالتا۔ عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں واقعی، لیکن تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو اور مجھے کیسے جانتے ہو؟ شہزادہ فیروز نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تو عمرو نے ساری بات سنا دی۔ جب شہزادے کو معلوم ہوا کہ پھول شہزادی زندہ ہے اور وہ خواجہ عمرو ہے تو وہ بے حد خوش ہوا۔ اوہ تم تو بے حد مشہور آدمی ہو، میں تمہیں بڑا انعام دوں گا، شہزادہ فیروز نے بے حد خوش ہوتے ہوئے کہا۔ وہ تو تم دو گے ہی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم بہت بڑے سخی ہو، لیکن اگر کچھ پیشگی بھی مل جائے تو اچھا ہے۔ عمرو یار نے اپنی لالچی طبیعت کے تحت فوراً ہی کہا، اور شہزادہ فیروز ہنس پڑا۔ اس نے جلدی سے اپنے گلے میں موجود قیمتی موتیوں کا ہار اتار کر عمرو یار کے حوالے کر دیا۔ عمرو یار نے شکریہ ادا کیا اور ہار لے کر جلدی سے اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ اب اس غلام دیو کا خاتمہ کیسے ہوگا خواجہ عمرو؟ شہزادے نے کہا، تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ اس ویرانے کے طرف چلو جہاں وہ غلام دیو رہتا ہے، وہ ہمیں دیکھ کر فوراً ہی ہمیں مارنے کے لیے آئے گا۔ ویسے تو وہ بے حد طاقتور ہے اور اس سے لڑنا ہم دونوں کے لیے محال ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ خاصا غضبناک بھی ہوگا، لیکن ہم عیاری سے اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، کون سی عیاری؟ شہزادہ فیروز نے چونک کر پوچھا۔ عیاری یہ ہے کہ ہم علیحدہ علیحدہ اس پر حملہ کریں گے اور دوڑا دوڑا کر تھکا دیں گے۔ ان سبزیوں کی ایک خاص کمزوری ہوتی ہے کہ وہ کمزوری ان کے سامنے دو دانت ہوتے ہیں، اگر یہ دانت توڑ دیے جائیں تو پھر ان کی ساری طاقت یک لخت غائب ہو جاتی ہے اور وہ فوراً ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جیسے ہی غلام دیو تھک کر نیچے گرے گا، ہم نے سب سے پہلے اس کے سامنے والے دونوں دانت توڑنے ہوں گے، پھر ہم آسانی سے اسے ہلاک کر دیں گے۔ عمرو عیار نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور شہزادہ فیروز نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر عمرو عیار اور شہزادہ فیروز دونوں اس ویرانے سے نکل کر اس طرف کو چل پڑے جہاں جادوگر اور اس کا غلام دیو رہتا تھا۔ ابھی وہ دونوں اس ویرانے سے کافی دور تھے کہ انہوں نے اس خوفناک سبز دیو کو ویرانے سے نکل کر اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ وہ غصے کی شدت سے بری طرح چیخ رہا تھا۔ عمرو عیار تیزی سے شہزادہ فیروز سے ہٹ کر فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے اپنی زنبیل میں سے خنجر سلیمانی نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ آؤ آؤ غلام دیو، مجھے حیرت ہے کہ دیو ہو کر تم ایک بڑے اور بدصورت جادوگر کے غلام بن گئے ہو۔ عمرو عیار نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، چپ کرو بوڑھے مچھر، میں تمہیں بعد میں کھاؤں گا، پہلے میں اس نوجوان کو کھا لوں، یہ تم سے زیادہ موٹا تازہ ہے۔ غلام دیو نے دھاڑتے ہوئے کہا اور تیزی سے شہزادہ فیروز کی طرف دوڑ پڑا۔ پھر جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا، شہزادے نے تیزی سے غوطہ کھایا اور پوری قوت سے ایک طرف کو دوڑ پڑا۔ دیو اس کے پیچھے دوڑا، لیکن شہزادہ تو بجلی بنا ہوا تھا۔ اسی لمحے عمرو عیار آگے بڑھا اور اس نے دوڑ کر دیو کی ٹانگ کے عقبی طرف خنجر مارا اور مڑ کر ایک طرف دوڑ پڑا۔ خنجر لگتے ہی دیو چیخا اور دھاڑتا ہوا مڑا اور عمرو کے پیچھے دوڑ پڑا، مگر اس سے پہلے کہ وہ عمرو کو پکڑتا، شہزادہ فیروز مڑ کر اس کے پیچھے دوڑا اور اس نے اپنے خنجر سے اس دیو کی دوسری ٹانگ پر زخم ڈال دیا، اور دیو ایک بار پھر بری طرح چیختا ہوا مڑا اور شہزادے کے پیچھے دوڑ پڑا۔ اب عمرو عیار نے موقع دیکھ کر وار کر دیا، پھر تو وہ غلام دیو واقعی پاگل ہو گیا۔ عمرو اور شہزادہ فیروز دونوں نے اسے دوڑا دوڑا کر پاگل کر دیا، اور ان دونوں میں سے کوئی بھی اس کے ہاتھ نہ آ سکا، لیکن وہ انتہائی طاقتور دیو تھا، اسی لیے وہ آسانی سے تھکنے والا بھی نہ تھا، اور عمرو عیار اور شہزادہ فیروز دونوں جانتے تھے کہ ان میں سے جو بھی اس کے ہاتھ آ گیا وہ فوراً ہی مارا جائے گا، کیونکہ دیو بے حد غصے میں آ گیا تھا اور وہ خوفناک انداز میں دھاڑ رہا تھا۔ مگر یہ دونوں دوڑانے کے سوا اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ لیکن اب عمرو عیار دوڑ دوڑ کر تھک گیا تھا اور وہ ہانپنے لگ گیا تھا۔
کیونکہ وہ کمزور آدمی تھا۔ چنانچہ اس نے فوراً ایک عیاری سوچی اور پھر جیسے ہی دیو اس بار شہزادہ فیروز کی طرف مڑا، اس نے دوڑ کر چھلانگ لگائی اور دیو کی لمبی سی چوٹی کو پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا تو دوڑتا ہوا دیو جھٹکا کھا کر ایک دھماکے سے پشت کے بل زمین پر گرا، اور جیسے ہی وہ نیچے گرا، امرو عیار جو چوٹی پکڑے اس کے سر کے پیچھے موجود تھا، بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے پوری قوت سے خنجر سلیمانی کا دستہ غلام دیو کے داندوں پر مار دیا۔ خنجر کا دستہ لگتے ہی دیو کی خوفناک چیخ کے ساتھ ہی ایک کڑاکے کی آواز سنائی دی اور دیو کا سامنے والا ایک دانت ٹوٹ کر نیچے جا گرا۔ لیکن دیو داڑتا ہوا ایک بار پھر تیزی سے اٹھا تو اس بار شہزادے نے دوڑ کر اس کی چوٹی پکڑی اور ایک چٹان کے ساتھ اسے بل دے دیا، اور دیو جس کا ایک دانت ٹوٹ جانے کی وجہ سے آدھی طاقت ختم ہو گئی تھی، چوٹی کے چٹان کے ساتھ بل کھا جانے کی وجہ سے ایک بار پھر ایک دھماکے سے نیچے گرا تو امرو عیار جو اس کے قریب ہی موجود تھا ایک بار پھر اس پر جھپٹا اور اچھل کر خنجر سلیمانی کے دستے کو پوری قوت سے اس کے دوسرے دانت پر مار دیا، اور ایک بار پھر کڑاکا ہوا اور غلام دیو کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ اب تو غلام دیو کی ساری طاقت ختم ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے سامنے والے دونوں دانت جن میں اس کی طاقت ہی ٹوٹ چکے تھے۔ اس کی چوٹی بھی چٹان کے ساتھ شہزادے نے بل دے کر باندھ دی تھی۔ اس طرح وہ خوفناک سبز دیو بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ رک جاؤ، اسے مت مارو، ورنہ میں پھول شہزادی کو ہلاک کر دوں گا۔ اسی لمحے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور امرو عیار اور شہزادہ فیروز نے چونک کر دیکھا تو ایک بوڑھا اور بدصورت جادوگر پھول شہزادی کو پکڑے ان کی طرف بڑا چلا آ رہا تھا۔ اسے مت مارو خواجہ امرو، ورنہ یہ جادوگر واقعی پھول شہزادی کو ہلاک کر دے گا، شہزادے فیروز نے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے پھول شہزادی کے بھی چیخنے کی آواز سنائی دی، کیونکہ اس بدصورت جادوگر نے اس کی گردن دبا رکھی تھی۔ مگر امرو عیار جانتا تھا کہ جب تک غلام دیو کو ہلاک نہیں کیا جائے گا یہ بدصورت جادوگر بھی ہلاک نہ ہوگا، اور اگر اس نے ذرا بھی دیر کر دی تو یہ جادوگر جادو کی مدد سے غلام دیو کو غائب کر دے گا۔ اسی لیے اس نے کسی کی نہ سنی اور پوری قوت سے غلام دیو کے دل میں خنجر سلیمانی مار دیا، اور غلام دیو نے ایک خوفناک چیخ ماری اور بری طرح تڑپنے لگا۔ اسی لمحے وہ جادوگر بھی چیخ مار کر نیچے گرا اور غلام دیو کی طرح تڑپنے لگا، اور پھول شہزادی دوڑ کر شہزادہ فیروز کے پاس آ گئی۔ چند لمحوں بعد جیسے ہی غلام دیو ہلاک ہوا، وہ بدصورت جادوگر بھی ہلاک ہو گیا، اور اس کے ہلاک ہوتے ہی شہزادہ فیروز اور پھول شہزادی دونوں بے اختیار خوشی سے ناچ اٹھے۔ امرو عیار بھی خوش ہو گیا۔ اس نے اپنا سلیمانی خنجر واپس زنبیل میں ڈال لیا۔ پھر امرو ان دونوں کو ساتھ لے کر پہلے اس نخلستان پہنچا جو وہاں سے قریب ہی تھا، اور وہاں سے اس نے اپنا گھوڑا حاصل کیا، اور پھر شہزادہ اور شہزادی ایک گھوڑے پر اور امرو دوسرے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی کے ملک روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر جب بادشاہ اور ملک کے رہنے والوں کو تمام حالات کا علم ہوا تو وہ سب خوشی سے ناچنے لگے۔ اس کے بعد بادشاہ، شہزادی اور شہزادہ فیروز نے امرو کو اس قدر انعام دیا کہ امرو عیار بھی بے اختیار خوشی سے ناچ اٹھا۔